نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سب سے پہلے اپنی گفتگو کی شروعات ایک آیت سے کریں گے۔ سورہ بقرہ کی 256 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ دین کے معاملہ میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ ہدایت گمراہی کے مقابلہ میں بالکل واضح ہو چکی ہے۔ اب جو آدمی طاغوت سے کفر کرے، طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط کرے کو، مضبوط حلقہ کو تھام لیا جو ٹوٹ نہیں سکتا، اور اللہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یہ ہے آیت۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ شان نزول کہتے ہیں کہ یہ آیت کس سندربھ میں اتری ہے۔ کچھ آیتوں کا تو کوئی سندربھ نہیں ہے اور کچھ آیتوں کا خاص سندربھ ہے، اس سندربھ میں یہ آیت اتری ہے۔ تو اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب مدینہ کے انصاری صحابہ مسلمان ہو گئے تو ان کے کچھ نوجوان بچوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو انہوں نے اپنے بچوں کو زبردستی اسلام قبول کرانا چاہا کہ نہیں، تمہیں اسلام میں آنا ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سندربھ میں یہ آیت کریمہ اتار دی جس میں کہا گیا تھا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، دین میں کسی کے اوپر جبر نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ آدمی اس کام پر مجبور کسی کو کرتا ہے جو وہ نہ چاہ رہا ہو، جو ایک انسان کے لیے ناپسندیدہ ہو، جس میں دل کی چاہت نہ ہو۔ لیکن اسلام جو ہے نا، یہ فطرت سے لگتا ہوا دین ہے۔ اسلام پیارا دین ہے، اس کا جو حکم ہے یہ عقل سے لگتا ہوا ہے، اور اس کا ہر حکم بالکل کلیئر ہے، بالکل واضح ہے، اس میں کسی طرح سے کوئی کمی نہیں پائی۔ اس ناحیہ سے اس دین کے لیے یا اس دین کو اپنانے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس لیے بھی یہ بات نوٹ کیجیے، اس لیے بھی کہ دین کا تعلق عقیدہ سے ہے، فیتھ سے ہے، اور فیتھ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ اور عقیدہ کوئی بھی اپنے اختیار سے اپنایا جاتا ہے۔ اگر کسی کو اس عقیدہ پر مجبور کیا جاتا ہے تو صحیح معنوں میں اس کا وہ عقیدہ صحیح ہوا ہی نہیں، کیونکہ یہ تو فیتھ سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ تو جب تک کہ وہ دل سے اس چیز کو نہیں اپناتا ہے، اگر آپ زبردستی کرتے بھی ہیں تو اس کا کچھ فائدہ ہوگا نہیں۔ اس ناحیہ سے اسلام نے یہ اپنا رول اور قاعدہ بتایا کہ دین کے معاملے میں کسی کو زبردستی نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کسی کو زبردستی کیا بھی گیا ہے، کسی کو کلمہ زبردستی پڑھا بھی دیا گیا ہے، تو اس سے کچھ حکم لاگو نہیں ہوتا، وہ مسلمان ہوا ہی نہیں، اگرچہ زبردستی ہزاروں مرتبہ اس کو کلمہ پڑھا دیا گیا ہو، کیونکہ اسلام کا تعلق دل سے ہے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سچائی کے راستے میں رکاوٹ بننے والوں کے خلاف اور انسانیت کے دشمنوں کے خلاف جہاد نہیں کیا جائے گا؟
یعنی جو لوگ سچائی کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں اور انسانیت کے دشمن ہیں، کیا ان کے خلاف جہاد نہیں ہوگا اس لیے کہ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں، حقیقی معنوں میں دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لیکن اگر کہیں پر دین کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والے پائے جاتے ہیں، کہیں پر انسانیت کے دشمن پائے جاتے ہیں، کہیں پر انسانیت کو ستایا جا رہا ہے، تو وہاں پر ایسے ظالموں سے جنگ کی جائے گی، ایسے ظالموں کو ظلم سے روکا جائے گا، اور یہی دراصل جہاد ہے۔ اسلام میں جہاد کا کنسیپٹ ہی یہی ہے کہ انسان کی جان کی حفاظت کے لیے، انسانیت کی حفاظت کے لیے تلوار اٹھائی جائے، تاکہ انسانیت کو امن اور سکون سے جینا نصیب ہو سکے۔ اسی لیے جہاد کا حکم قیامت کے دن تک رہے گا۔ حدیث میں ہے الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا، جہاد کا حکم بند ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ ہر زمانے میں کچھ ایسی طبیعتیں ہوتی ہیں جن کے لیے مورل ویلوز جو ہے نا کافی نہیں ہوتے، ان کے لیے قانون کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو تلوار سے سیدھا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام نے اپنے قانون میں ایک جہاد بھی رکھا ہے تاکہ انسانوں کو ٹیرہاپن سے بچایا جا سکے۔ یہاں پر ایک سوال اور ہے کہ جب کہا اللہ نے لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی طرح کی زور اور زبردستی نہیں، تو اگر کوئی آدمی اسلام سے پھر جاتا ہے تو جانتے ہیں اسلام میں اس کی سزا کیا ہے؟ کیا ہے؟ قتل ہونا۔ کیوں؟ کہ یہ سخت قانون نہیں لگتا؟ بالکل صحیح بات کا جواب بالکل صحیح ہے، دو لفظوں میں جواب، کہ جیسے چوری کی سزا ہے، جیسے زنا کی سزا ہے، جیسے قتل کی سزا ہے، ویسے ہی مرتد کی سزا اسلام نے رکھی ہے۔ سب سے پہلے اسلام نے یہ کہا کہ دیکھو، اسلام میں آنے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی آدمی اسلام میں آتا ہے یا اسلام ہی میں پیدا ہوا اور اسلام میں پیدا ہونے کے بعد یا اسلام کو فالو کرنے کے بعد اسلام کو چھوڑ رہا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے اصل میں؟ وہ اصل میں پورے سماج کے اندر یہ پیغام عام کر رہا ہے کہ اس رول کا کوئی اعتبار نہیں، اس رول کا کوئی ویلو نہیں، اس قانون کی کوئی اہمیت نہیں، اس قانون کو پیروں تلے دبایا جا سکتا ہے، اس قانون کو روندا جا سکتا ہے۔ یہ قانون کس کا ہے؟ اللہ کا قانون ہے، اور یہ دین ہی دین حق ہے۔ تو گویا کہ اس نے اللہ کے اس قانون کا مذاق اڑایا، اور اس قانون کا مذاق اڑا کر کے سارے انسانوں کے جذبات کا مذاق اڑایا ہے جو اس دین کو اپنا رہے تھے۔ اس ناحیہ سے جیسے چور کو چوری کی سزا ملتی ہے، ڈاکو کو ڈکیتی کی سزا ملتی ہے، اور زنا کرنے والے کو زنا کی سزا ملتی ہے، ویسے ہی ایک مرتد کو اس کے ارتداد کی وجہ سے قتل کیا جائے گا، کیونکہ اس نے سماج میں اسلام کو بالکل ہلکا بنایا، اسلام کو اس انداز میں پیش کیا کہ کوئی بھی چاہے تو اس کو چھوڑ کر کے نکل جائے، حالانکہ اسلام میں ہی امن ہے، اسلام میں ہی سکون ہے۔ اس کو کسی نے مجبور نہیں کیا تھا اسلام میں آنے کے لیے، اس نے اپنی پسند سے اسلام قبول کیا۔ تو اب اگر اسلام کو چھوڑ رہا ہے تو گویا کہ بہت بڑی جماعت کے لیے، لاکھوں اور اربوں مسلمانوں کے لیے ایک چیلنج بن رہا ہے۔ اس لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ اس فتنہ کو ختم کر دیا جائے، اس فتنہ کو ختم کر دیا جائے۔ اس لیے یہ سزا ہے کہ اگر کوئی آدمی مرتد ہو جاتا ہے تو اسے قتل کیا جائے گا، لیکن قتل کون کرے گا؟ اسلامی کورٹ کی طرف سے قتل کی سزا ہوگی، کوئی پنچایت یا کوئی مسلمانوں کی جماعت یہ سزا نہیں دے سکتی۔ اسی لیے اگر ہمارے سماج میں جہاں پر اسلامی قانون نہیں چلتا ہے کوئی آدمی مرتد ہوتا ہے تو کوئی سزا نہیں ملنی چاہیے اس کو مسلمانوں کی طرف سے۔ ہاں، اگر ہمارے ملک کا قانون کچھ سزا دیتا ہے تو اپنی جگہ پر ہے،
لیکن ہم اس کو کوئی سزا نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاتھ میں کوٹ نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں کوٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ جو آدمی طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ ہاں، اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کی جائے، اور وہاں پر ایک اور لفظ ہے کہ وَهُوَ رَاضٍ، اور وہ اس پوجا سے راضی ہو۔ جیسے اگر کسی نبی کی عبادت کی جاتی ہے تو نبی طاغوت ہو جائیں گے؟ نعوذ باللہ، نہیں، نبی طاغوت نہیں ہوں گے۔ جس کی پوجا کی جا رہی ہے اللہ کے علاوہ، وہ اس پوجا سے راضی ہو۔ جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ڈھونگی کہ ان کی پوجا کی جاتی ہے، بلکہ وہ اپنی پوجا کی طرف لوگوں کو ابھارتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تو یہ طاغوت ہیں۔ اور طاغوت میں پتھر کی پوجا بھی، مورتی کی پوجا بھی، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ اللہ کے علاوہ جس کی بھی پوجا کی جائے، اگر شعور رکھنے والا ہے وہ، اور وہ اس عمل سے راضی ہے یا راضی تھا، مر چکا ہے، اب اس کی پوجا کی جا رہی ہے، تو سب کے سب کیا ہوں گے؟ طاغوت ہوں گے۔ تو جو کوئی طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، تو اللہ نے کہا کہ اس نے بہت ہی مضبوط حلقہ کو تھام لیا ہے، یعنی ایسی چیز کو اس نے تھام لیا ہے کہ اس کو تھامنے کی وجہ سے اب اس کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ ایسی ٹہنی اس نے تھام لی ہے کہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتی، یعنی مضبوط حلقہ ہے جسے اس نے تھام لیا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے طاغوت کا انکار کیا اور شریعت کو فالو کیا۔ اور لا الہ الا اللہ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے کفر کا انکار کرتے ہیں، سب سے پہلے شرک کا انکار کرتے ہیں۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، سارے معبودوں کا انکار جو اللہ کے علاوہ پوجے جاتے ہیں، سب کا انکار کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر۔ اس کے بعد ہم اقرار کرتے ہیں کس کے لیے عبادت کا؟ الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ گویا کہ سب سے پہلے ہم طاغوت کا انکار کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اللہ کے لیے عبادت کے کاموں کو ثابت کرتے ہیں۔ گویا کہ اگر ہم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کا اقرار ہی دراصل ہمیں ایسا مضبوط حلقہ دیتا ہے کہ ہم ہل نہیں سکتے، ہمیں کوئی ڈگمگا نہیں سکتا۔ ہم ایسے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں کہ اس راستے سے ہمیں کوئی ہٹا نہیں سکتا، کیونکہ یہ راستہ بہت ہی مضبوط راستہ ہے۔ اور ایمان والوں کی مثال جو ہے نا، کھجور کے درخت سے دی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کھجور کا جو درخت ہوتا ہے، لاکھ آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، لیکن اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ جبکہ حنظل کا درخت جو ہے نا، شرک سے اس کی مثال دی گئی ہے۔ حنظل کا درخت بالکل مٹی کے اوپر میں ہوتا ہے، ہلکی سی آندھی آئے اور درخت گر جاتا ہے۔ تو شرک کی مثال حنظل کے درخت سے دی گئی ہے۔ توحید کی مثال جو ہے نا، کھجور کے درخت سے دی گئی ہے کہ کھجور کا درخت بہت مضبوط ہوتا ہے، ویسے ہی ایمان والے بہت مضبوط ہوتے ہیں۔